لوگ اس کے اندر بے تکی باتیں کرتے ہیں جی صاحب کاف جو ہے ان کے نام کیا تھے جی، ان کا کتا کس نسل کا تھا، انہوں نے فلاں کام کون سا کیا تھا. تو یہ ایسی قسم کے معاملات جو ہیں یہ صرف جو ہے وقت کا ضیاع ہے اور ایک بے دلیل چیز کے اندر جو ہے وہ اپنے معاملات کو ضائع کرنا. چلیے جی اب ہم جو ہے وہ سبق پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ. یہ فاتحہ فتح یفتح سے الفاتحہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنے والی، اور اس سے مراد ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ابتدا آغاز جو ہے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. چونکہ اس سورت سے بھی قرآن مجید کی ابتدا اور آغاز ہے، اسی بنا پر اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے. ٹھیک ہے، اور مکی سورت کا مطلب پہلے ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں، قرآن مجید کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل. ٹھیک ہے، یہاں ضمناً ایک بات آپ سمجھ لیجئے، اب قرآن مجید دو حصے منقسم ہے نا، مکی اور مدنی. تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بدعی عقیدہ پایا جاتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر، ہر جگہ موجود، ہر جگہ دیکھتے. اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شریعت نے یہ عقیدہ دیا ہوتا تو قرآن مجید کی یہ تقسیم بھی نہ ہوتی مکی اور مدنی. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، جب نبی علیہ السلام مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، جب زمین پر تھے تو آسمانوں پہ نہیں تھے معراج پہ، جب نبی علیہ السلام آسمانوں پہ تھے تو زمین پہ نہیں تھے. یہ اسی طرح جو ہے یہ ایک ایسا جو ہے لوگوں کا بنایا ہوا گورکھ دندے کی مثل ایک عقیدہ ہے جو شریعت کے مسلمات کے انکار کے مترادف. اسی لیے ان کے اندر جو ہے اس کی توجیہ میں بھی ان کے اپنے اقوال جو ہے وہ اس معاملے میں اتفاق نہیں. چلیے جی باقی دوسری بات ہم نے آپ کو ایک اور بات بیان کی تھی کہ یہ دیکھے جہاں لکھا نا سورۃ الفاتحہ مکیہ، اس سے پہلے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، بعد میں نمبر 5 لکھا ہوا ہے. ہم نے یہ نمبرنگ جو تھی اس کی بھی وضاحت کی تھی کہ یہ دونوں نمبر صورتوں کی جو ہے وہ صورت کے نمبر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نزول کے اعتبار سے نمبر، ایک ہوتا ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر. جو پہلا نمبر ہے 1 نمبر یہ مصحف قرآن مجید جو ہے اس کی ترتیب کے مطابق نمبر ہے، اور جو دوسرا ہے 5 نمبر آگے لکھا ہوا یہ نزول کے اعتبار سے جو ہے نمبر ہے. یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے کئی ایک نام بھی ہیں. یہ سورہ فاتحہ کے بعد اس کا نام ام القرآن بھی ہے. ام القرآن اصل کو بنیاد کو کہتے ہیں، چونکہ یہ سورت قرآن مجید کے بنیادی جو مضامین ہے نا اس کا ملخص ہے، اس کا خلاصہ ہے. ام الکتاب اسے کہتے ہیں. اس سورت کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور سبع مثانی کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے. پھر اسی طرح اس سورت کا نام جو ہے وہ تعلیم المسئلہ بھی ہے، چونکہ اس کے اندر سوال کرنے کا انداز طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ اللہ سے مانگنا کس انداز سے ہے، اس لیے جو ہے اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اس سورت کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، نماز، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی منقول ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے.
वलिअब्दी मा सअला, और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो वो मुझसे मांगेगा। तो जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है हमीदानी अब्दी। जब बंदा पढ़ता है कि अल्लाह के सामने अर्ज करता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते अफना अलैया अब्दी। और जब बंदा कहता है कि मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हादा बैनी व बैन अब्दी निस्फैन। ठीक है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है। इबादत बंदगी खालिसतन अल्लाह का हक है। और बंदे ने जो सवाल किया वाले अब्दी मा सअला, मेरे बंदे ने जो मुझसे मांगा जो है वो उसको मिल जाएगा। और फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और ये मुकम्मल सूरत की आयत जब पूरी करता है तो अल्लाह ताला फिर फरमाते वाले जो है हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअला, ये मेरे बंदे के लिए और मेरे बंदे के लिए जो इसने मांगा है। तो चूंकि इस हदीस में कसम सलात बैनी व बैन अब्दी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से नकल किया है कि इस सूरत को अल्लाह ने सलात करार दिया है। फिर इसी तरह इस सूरत का एक नाम अर्रुक़या भी है, दम। और इस हवाले से दो तरह की रिवायात जो है वो मनक़ूल है। अर्रुक़या के हवाले से एक बड़ी मारूफ रिवायत सही बुखारी वगैरह के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सहाबा किसी सफर में थे और एक इलाके वालों से खाना मांगा, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया, थोड़ा सा आगे गुजरे तो सो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनके सरदार को किसी मूजी चीज ने डस लिया। और फिर वो दौड़े के बंदे तो बज़ाहिर अच्छे लग रहे थे, उनसे पूछे हाल, तो शायद उनके अंदर कोई राकी हो, दम करने वाला हो। फिर वो सहाबाए कराम के पास आए, उनसे जब अर्ज किया तो फिर सहाबाए कराम ने कहा हम तो 30 बकरियां लेंगे तब जाकर के दम करेंगे। बाद में 30 में बाद 40 करें। अब उन्होंने वो दम कर लिया, बकरियां ले ली, लेकिन परेशान हो गए कि बकरियां तो हमने ले ली हैं, लेकिन पता नहीं अब शरअन ये हमारे लिए हलाल भी है या नहीं, ये लेना जायज भी है कि नहीं है। तो कहने लगे लोगों ने, बाद साथियों ने कहा भी क्या हमारा भी हिस्सा निकाले, हम भी आपके साथ हैं सारे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको उस वक्त तक तकसीम नहीं करेंगे जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है इस बारे में वजाहत नहीं ले लेते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस मौके पर जब वो आए कि मेरा भी हिस्सा निकालो, और साथ इन्न अहक़्क़ मा अख़ज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, सबसे बढ़कर के जिस चीज पे तुम जो है वो पैसे लेने का, मुआवजा लेने का हक रखते हो वो अल्लाह की किताब है। अब यहां पर एक बात, जब आप ये हदीस बयान करेंगे या मामला आता है तो इस मामले के अंदर भी ये पहलू शामिल है कि दीनी उमूर पे उजरत मुआवजा वो शरअन दुरुस्त है, उसमें कोई ऐप दीनी उमूर पर मिसाल कुरान पढ़ा के, हदीस पढ़ा करके, अजान दे करके लोगों दीगर नेकी के काम जो है, कुरान की तबाअत है, प्रिंटिंग है, या इसी तरह उसकी जिल्द बंदी है या दीगर मामलात हैं, तो जो भी उमूर खैर हैं, नेकी के मामलात हैं, दीनी काम है, उन पे भी आदमी उजरत ले सकता है। शरअन में कोई कबाहत नहीं। ये मसला हमारे मुआशरे के अंदर वहां पर बड़ी शिद्दत से पेश आता है जहां पर खारजी गिरोह जो है ये जो है मुस्लिमीन के नाम से कैप्टन मसूदुद्दीन उस्मानी जो था उसके पैरोकार जहां मौजूद होंगे। जैसे ये हमारे लाहौर के अंदर ये बंद रोड के ऊपर गंजियारी घाटी मशहूर है स्टॉप, वहां पर जो है इनकी एक जो है वो मस्जिद बनाई हुई है, क्योंकि ये पूरी उम्मत को काफिर समझते हैं, किसी के पीछे न नमाज पढ़ते हैं न जुमा पढ़ते हैं। जुमे के लिए भी इनकी या ये तो मस्जिद की बनाई हुई है, यहाँ जुमा होगा, और या फिर जो है उधर हमारे मोगलपुर से आगे स्टील शॉप है उसकी बैक साइड पे वहां एक मस्जिद है, वहां भी जुमा तभी होगा अगर कोई बाय द वे को जो है कोई बंदा फारग हुआ और वो मस्जिद में पहुंच गया तो उसने पढ़ा दिया, क्योंकि इमाम को मुकर्रर करना या उसको उसके मुकर्रर करने पे तनख्वाह देना वो तो इनके नजदीक जो है वो हराम है, इसलिए वो तो मुमकिन नहीं कि मुस्तकिल को इमाम रखा जाए, वगरना जो है ये जोर तो पढ़ लेंगे जुमा नहीं पढ़ते।
اور پوری امت کو کافر کہتے ہیں کہ دیکھو جی جو امام تنخواہ لیتا ہے نا، پیسے لیتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی دلیل کیا، کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ اور دیکھے جی یہ دین بیچتے ہیں اور باقاعدہ رکھ دیا دینداری یا دکانداری، پمفلٹ چھاپ دیے امت کے خلاف، دینداری یا دکانداری۔ حالانکہ اپنے لوگ بد نصیبوں سے کوئی آدمی پوچھے بھئی اللہ نے کہاں منع کی؟ سب سے پہلی بات، یہ لوگ قرآن مجید کی آیات کو من مرضی کا غلط مفہوم پہنا کر کے امت پہ فٹ کریں۔ وہی انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کا بیان کیا، سیمی لوگ کا انداز، اور وہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ سے متعلقہ جو آیات ہیں ان کو مسلمانوں پہ بے دلیل فٹ کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وہ آ کر کے پھر جو اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے کریں گے، ان آیات کو جن کے اندر یہود و نصارہ کا جو ہے وہ بد عمل بیان ہوا کہ وہ کتاب اللہ میں تحریف کر کے لوگوں کمائی کرتے تھے، وہ غلط فتوے دے کر کے حرام کھاتے تھے، وہ جو ہے دین کو چھپاتے تھے، تو اب ان آیات کو دینی امور کے معاوضے پر فٹ کر کے جو ہے یہ جو ہے کہیں گے دیکھیں یہ دینی امور کی اجرت ہے۔ مختصر اس کا آپ یہ انداز جو آپ سمجھ لیں، پہلے نمبر پر انہیں کہ جتنی آیتیں ہیں وہ ساری آپ سامنے رکھ لیں جن کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ٹھیک ہے جی، تو ان آیات کو پڑھ لیجئے، یا وہاں پہ تحریف کا ذکر ہوگا، یا وہاں پر کتمان علم کا ذکر ہوگا، یا وہاں پر غلط فتویٰ دے کر کے جو ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قلیلا۔ اس قسم کے جو ہے وہ یہود و نصارہ کے جو جرائم ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، جس کے اوپر وصولے گئے جو پیسے جمال ہے شریعت نے اس کو اشتراب آیات اللہ قرار دیا ہے۔ کسی بھی آیت کا تعلق امامت کے ساتھ، کسی کا تعلق جو ہے وہ خطابت کے ساتھ، کسی کا تعلق دینی امور کے ساتھ نہیں ہے کہ کسی نے نماز پڑھا کے تنخواہ لے لی تو وہ کافر ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو باقی یہ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے جملہ فرما دیا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بڑھ کر کے جس چیز پہ تم پیسے لینے کا، معاوضہ لینے کا حق رکھتے ہو وہ کتاب اللہ ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اور باری نے ان احادیث کو کتاب البیوع کے اندر جو ہے وہ ذکر کر کے جو ہے استدلال کیا، اور ائمہ محدثین کے سلف کے اقوال بھی نقل کیے کہ جو ہے یہ کمائی بہترین ہے، اس کے اوپر پیسہ لینا شرعاً بالکل درست ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ مزید ان کے شبہات کو انشاءاللہ آگے آیات آئیں گی پہلے پارے کے اندر، اس کے تحت انشاءاللہ یہ چیزیں پھر آپ کو تفصیل سے عرض کریں گے۔ تو رقیہ کے بعد اسی طرح دوسرا اس کا نام رقیہ ہونے کی وجہ علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ صحابی ہیں، ان کے چچا تھے مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نبی ابو وغیرہ میں یہ حدیث ایک آدمی کو گھر والوں نے سنگل وغیرہ کے ساتھ جو ہے زنجیر سے باندھا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، اس کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی پاگل پن کا شکار ہے۔ تو انہوں نے کہا میں دم کر دیتا ہوں۔ تو علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ عنہ کے چچا جو تھے نا، انہوں نے اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، 3 دن دم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ دماغی مرض جو تھا اس سے اس کو شفا دے دی۔ اس لحاظ سے یہ چیز بڑی مجرب چیز ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے کوئی بھی جسمانی تکلیف ہو، مسئلہ ہو، کثرت کے ساتھ جو ہے اس صورت کے ساتھ دم کا اہتمام کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ مجرب چیز ہے۔ اور جو ہے نبی علیہ السلام کے بعد یہ بھی آئے پریشان ہوئے جب ان کو کچھ چیز تحفظ ہمیں دی، تو نبی علیہ السلام لوگ تو حرام دم کر کے کمائی کرتے ہیں، تم نے تو حلال کے ذریعے جو ہے یہ چیز کمائی ہے۔ بہرحال اور بھی اس صورت کے مختلف نام ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا پہلو ہے اس صورت کے فضائل کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بیان کی۔ اس کے فضائل کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک زوردار آواز سنائی، ایک زوردار آواز جو سنائی دی تو جبریل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آواز سنائی دی پتہ یہ کس چیز کا مگر نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے اور یہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، یہ آج پہلی دفعہ کھلا ہے۔
ایک فرشتہ جبریل امین کے ساتھ تھے اور کہنے لگے یہ فرشتہ بھی زمین پہ پہلی دفعہ آیا، اس سے پہلے یہ کبھی آج تک زمین پہ نہیں آیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ اس فرشتے نے نبی علیہ السلام بھی کہا، اور نبی علیہ السلام سے کہا گیا ابشر بنورین اؤتیت لم یؤتہ احد من قبلک، جو ہے لم یؤتہما احد من قبلک، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اور وہ دو نور کون سے ہیں؟ مایا ایک سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک سورہ فاتحہ ہے، ایک جو ہے سورہ بقرہ کی آخری جو ہے وہ دو آیات ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ بھی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہ عطا کر دے گا۔ یعنی اس کے تحت جو بھی التجا ہے یہ ایسے مقبول دعاؤں پہ مبنی یہ آیات ہیں کہ اس کو پڑھ کے بندہ جو بھی مانگتا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے بندہ جب رب سے وہ طلب کرتا ہے تو اللہ بندے کو خالی بھی نہیں لوٹاتا، اس کی وعدہ پوری کر دیتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ سورت جو قرآن مجید کی سورتوں میں سے سب سے عظمت والی سورت ہے۔ دیکھو ایک ہے آیات میں عظمت، ایک ہے سورتوں میں عظمت۔ دیکھو آیات میں تو یہ صرف 7 آتے ہیں، سورتیں تو اسے بڑی بڑی بھی ہیں، سورہ بقرہ کے 250 پاروں پر کھڑی ہے، لیکن عظمت اور شان کے اندر یہ سورت سب سے بڑھ کر کے ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو آواز دی، وہ نفل پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سوچا چلو میں نماز مکمل کر کے نبی علیہ السلام کی بات سن لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آئے تو نبی علیہ السلام نے کہ ابو سعید میں نے تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جو ہے لوگوں جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کام کے بلائیں جس میں تمہارے لیے حیات زندگی ہے تو تم فور آؤ؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں جو ہے یعنی آئندہ انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مسجد میں جانے سے پہلے تجھے ایک جو ہے وہ ایسی صورت بتاؤں گا جو سب سے عظیم صورت ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو سعید بن معلہ کے ساتھ تھے، نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے تو ابھی آپ نے بیان نہیں کیا۔ سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ایک سورت بتلائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ، یہ سورہ فاتحہ ہے جو سب سے عظیم سورت ہے۔ مایا تورات میں، زبور میں، انجیل میں، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس قدر عظمت والی سورت ہے۔ سورتوں میں سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے، اور جو ہے آیات میں سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ سورتوں میں سب سے عظمت والی فاتحہ ہے، اور آیات میں الگ آیتیں بڑی اور بھی ہیں، آیت مدائنہ بہت بڑی آیت ہے، اس کے مقابلے میں سورت آیت الکرسی جو آیت ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن عظمت کے اندر آیتیں جو آیت الکرسی ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت عظمت والی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابو سعید ایو آیت اعظم فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی۔ نبی علیہ السلام نے پیار سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سینے پہ لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیحنک ھذا العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر یہ علم جو ہے وہ تجھ کو مبارک ہو۔ ابو المنذر یہ کنیت تھی امام القراء سیدنا جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ آیت جو ہے سب سے اعلیٰ عظمت والی آیت الکرسی، اور سورتوں میں سب سے عظمت والی سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔
اور بھی اس کے کئی ایک فضائل ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم بات کو سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ اس سے بھی اب ایک اور تیسرا مسئلہ جو اس سورت کے حوالے سے بڑا مارفت الآراء ہے کہ اس سورت کا نام الصلاۃ، ایک تو خود اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی اصل نماز قرار دیا کہ قسمت الصلاۃ بینی بین عبدی نصفین۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نماز کا وہ بنیادی رکن ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ مختلف ہی تھا نہیں، لیکن معاشرے میں فرقہ وارانہ رنگ نے اس کو بھی اختلافی بنا دیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، نماز سری ہو، نماز جہری ہو، نماز حضر کی ہو، نماز سفر کی ہو، نماز رکوع و سجود والی ہو، یا نماز بغیر رکوع و سجود کی ہو جیسے نماز جنازہ ہوتی ہے، کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی بدری سے ابھی ہیں، فقیہ سے ابھی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لوگوں جو آدمی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مفہوم کے امام مودی مرسب کے لیے عام ہے، یہی مفہوم جملہ محدثین نے بیان کیا۔ آپ امام بہقی کی تبویب پڑھ لیجئے، امام نووی کی تبویب شرح سجا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تبویب جو انہوں نے بخاری جو ہے صحیح مسلم پہ لگائی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ آپ سے ابن خزیمہ جو ہے اس کی تبویب اٹھا لیجئے، آپ سے ابن حبان جو ہے وہاں سے اس صورت پہ جو ہے امام نے حبان کی لگائی بابندی جو ہے تبویب جو ہے وہ محدثین کی آپ تبویب جمع کر لیں، تمام محدثین کے ہاں اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کو یہی ملے گا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سلف کے ہاں اس کا یہ مفہوم بھی اتفاقی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ اختلافی بنا دیا گیا، لیکن اس سے قبل آپ یہ سمجھ لیے یہی صحابی عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو امام کے جو سورہ فاتحہ پڑھ کی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ خود امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، سننے جو ہے بحقی وغیرہ کے اندر بھی ان کے یہ اثر موجود ہیں، اور جو ہے دیوبندی عالم مولانا سرفراز خان صفدر جو گجرانوالہ کے تھے، مولانا زاہد راشدی صاحب کے والد جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ اپنی کتاب جو ہے آثر کا جو ہے کلام جو ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو اس کو ساتھ والے نے سنا کہ عبادہ نماز میں فاتحہ پڑھ رہا، تو انہوں نے سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی میں نماز میں فاتحہ کیوں نہ پڑھوں جبکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سننے والا ہے وہ خود اس کا مفہوم یہ بیان کرتا ہے کہ یہ سب کے لیے عام ہے، امام مودی منفرد محدثین نے بھی یہی مفہوم سمجھا۔ جو صحابی حدیث کا راوی ہے، راوی الحدیث ادری بما روا، وہ خود بھی اس کا یہی مفہوم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے مولانا سرفراز خان صفدر نے جو ہے آسن الکلام صفحہ 580 پہ باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو بھائی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا، بہرحال عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پہ قائل تھے، ان کا یہی مذہب، یہی مسلک اور یہی تحقیق تھی۔ صحابی کا مذہب بھی یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے، مسلک بھی یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، تحقیق بھی یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن جو ہے فہم صحابی موقوف صحابی حجت نہیں ہے، چونکہ اب انجی مذہب کے اوپر زد پڑتی تھی تو اس لیے جو ہے یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو اختلافی سمجھنے کی بجائے صحابہ کرام سے اس کا مفہوم پوچھ لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کا مسئلہ جی کہتے ہیں مودی پر نہیں،
یہاں یہ بھی ایک واضح میں رکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ فرقہ واریت کی اس دلدل میں پھنسے ہوئے نا، وہ ایک اور بھی ظلم کرتے ہیں، وہ نا اپنا مسلک بھی حقیقی بیان نہیں کرتے اور عوام کو مغالطہ دینے کے لیے عام طور پر یہ باور کرواتے، دیکھیں جی مقتدی امام کے لیے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی جائز نہیں، خلف الامام جو ہے وہ فاتحہ جائز نہیں۔ وہ اللہ کے بندو چلو پہلے یہ تو بتلاؤ، خلف الامام تو آپ کے نزدیک فاتحہ جائز نہیں پڑھنی، اچھا یہ بتاؤ کہ امام پہ پڑھنی آپ کے نزدیک فرض ہے؟ آپ کے نزدیک جو ہے اکیلا آدمی منفرد جو ہے اس کے لیے فرض اور لازم ہے؟ آپ جو خلف الامام کی بات پہ زور دے رہے ہیں یا اکیلے کی بات پہ زور دے رہے ہیں، اکیلے کے لیے کی نماز ہے اس کے لیے فاتحہ پڑھنی جائز نہیں۔ اللہ کے بندو کھل کے اپنا حنفی مذہب بیان کرو نا، دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، کہ جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب الہدایہ باب القراءت کے اندر جو ہے کتاب الصلاۃ کے اندر جو ہے باب القراءت کے اندر یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب بیان ہوا ہے، ادنا ما یجزئ من القراءۃ فی الصلاۃ آیۃ عند ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کم از کم جو قرات کفایت کر جاتی ہے، جس وہ جو نماز میں فریضہ قرات کو ادا کر دیتی ہے، جس سے قرات والا فرض، چونکہ آپ نے یہ بات بھی پڑھی ہوئی ہوگی کہ حنفی مذہب کے اندر نماز کے 6 فرائض ہیں نا، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور آخری تشہد بیٹھنا، قاعدہ اخیرہ، یہ 6 ہیں۔ اب اس میں جو ہے تکبیر تحریمہ، قیام، اس کے بعد کیا آ گیا؟ قرات، تو قرات کتنی ہے؟ ادنا ما یجزئ من القراءۃ فی الصلاۃ آیۃ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کم از کم جو قرات لازم ہے، جس کے بجائے جو فرض ہے وہ صرف ایک آیت ہے، وہ آیت بھی خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ مدہامتان سورہ رحمان کی جو آیت ہے اگر اتنی ہی آیت پڑھ لے، تلاوت کر لے، تو تب بھی حنفی مذہب کے مطابق جو ہے نمازی امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، اس کا فریضہ قرات جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ تو عربی ہے، قرآن ہے نا، الفاظ قرآن ہے، اور الفاظ قرآن نہ بھی پڑھے حنفی مذہب کے مطابق پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندکو میں، ٹھیک ہے جی، سندھی میں، بلوچی میں، سرحدی میں، جس مرضی زبان میں ایک آیت کا ترجمہ پڑھ دینا پنجابی میں، تب بھی نماز ہوگی۔ یہ بات اگر آپ نے دیکھنی ہو تو الہدایہ باب صفت الصلاۃ ہے، اور باب صفت الصلاۃ کے اندر امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب بیان ہوا ہے۔ اگر اس بات کی سند دیکھنی ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی جو ہے اس کی کتاب جامع الصغیر ہے، جامع الصغیر کے اندر محمد بن شیبانی نے جو ہے قاضی ابو یوسف کے واسطے سے یہی عبارت امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہے کہ آدمی جو ہے نماز کے اندر جو ہے باوجود اس کے کہ اسے عربی زبان پہ عبور ہے، یہ گھٹنے پہ عربی چھوڑ دو، نیند آئے گی آپ جو ہے، جو اگر جو ہے اسے اچھی عربی بھی آتی ہو، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ فارسی کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کو جواز ہے، وہ یحسن عربیہ کا، اسے اچھی عربی آتی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ افتتح الصَّلَاةَ بِالْفَارْسِيَّةِ ہدایہ کے الفاظ یہ ہیں، وَإِنِ افتتح الصَّلَاةَ بِالْفَارْسِيَّةِ اگر جو ہے کوئی حنفی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز کی ابتدا فارسی میں کرے، او قرأ یا نماز کی قرات فارسی زبان میں کرے، او ذبح وسمى بالفارسیہ یا وہ جو ہے جانور کو ذبح کرنا ہے تو تکبیر جو ہے وہ فارسی زبان میں پڑھے، وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ اور وہ اچھے انداز سے عربی کو پڑھنا جانتا ہے، تبھی اجزاء عند ابی حنیفہ، تبھی جو ہے وہ نماز جائز ہے۔ پھر آگے جیسا بدایا نے لکھا ہے کہ یہ چیز فارسی کا لفظ جو ہے یہ قید بطور مثال دی گئی ہے، فَبِأَيِّ لِسَانٍ يَجُوزُ، فَبِأَيِّ لِسَانٍ جو ہے جو مرضی زبان ہو فارسی کے علاوہ بھی اس میں بھی قرات جائز ہے، نماز کی آغاز
جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں رجوع بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بات مولانا عبدالشکور ترمذی حنفی جو ہے اس نے اپنی کتاب علم الفقہ کے اندر لکھی ہے، جو کتاب فقہ حنفی کے مفتبی اقوال کا مجموعہ ہے۔ بہرحال بات دونوں نکل جائے تو کسی بات زبان میں پڑھ دو۔ تو دوسری جو چیز یہاں پر ہے کہ صحابہ کرام سے آپ فتویٰ لے لیں، صحیح مسلم آپ اٹھا لیجئے، صحابہ کرام نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ دیکھو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک مغالطہ دیتے ہیں، جی دیکھیں آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ اگر جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنو، اور جو ہے خاموشی سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الاعراف کی مکی آیت ہے، بال اتفاق مکی آیت ہے۔ اب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے، کیا علیہ باللہ نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ میرا یہ حکم قرآن سے ٹکرا رہا ہے؟ یہ جو آیت پیش کرنے والے کو پہلے تو یہ پوچھئے کہ آپ اس کو فاتحہ سے روکنے کے لیے، یہ حدیث تو آپ بھی مانتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، تو آپ یہ بتلائیے آپ اس کی بنا پہ فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آیت کا مطلب نہیں پتا تھا؟ یا معاذ اللہ علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے قصداً قرآن کے خلاف حکم دے دیا؟ دوسرا سوال پھر ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو پوری امت سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، کیوں؟ صحابہ کرام نے قرآن سیکھا کن سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب سوال ہے کہ کیا صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ جو ہے برملا کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سائل آیا، ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج غیر تمام، جو کوئی نماز پڑھتا ہے اس میں فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی ماں خداج ہے۔ خداج کہتے ہیں کہ جانور وقت سے پہلے جو حاملہ جانور ہے وہ جو ہے بچے کو وقت سے پہلے ہی کچا بچہ پھینک دیتا ہے، اور اس بچے کے جسم پہ نہ پوری جلد ہوتی ہے نہ اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، جس طرح وہ بچہ بیکار نکارا ہوتا ہے کہ نہ وہ زندہ ہے کہ اس کو پال لیا جائے، نہ وہ جانور اس قابل ہے کہ وہ کھایا جا سکے، جس طرح وہ بیکار ضائع ہے، اسی طرح یا خداج غیر تمام، یہ ایسا ذاتی نقص ہے جس کے ہوتے ہوئے نماز باطل ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی فارسی کھڑا ہو گیا اور اس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کر دیا، کہنے لگا یا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام کے ابتداء میں ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک یا فارسی، فرمایا اے فارسی اس کو آہستہ پڑھ لو، دل کے اندر جو ہے وہ پڑھ لو۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ خود نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھنے والے اور اس قدر علم کے حصول میں مشتاق تھے، اتنا شوق رکھتے تھے کہ صحابہ مہاجرین جو ہے وہ چلے گئے بازاروں میں تجارت کے لیے، انصار زمینوں کے اوپر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ در رسول پہ پڑے ہوتے تھے، حتیٰ کہ بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے۔ جب اسی طرح گورنر بننا مدینے کے، ہاتھ میں ریشمی رومال تھا تو دن کہنے لگے بخ زبردست واہ ابو ہریرہ کیا کمال کیا شان ہے تیری۔ ایک وقت وہ بھی تھا در رسول پہ پڑا ہوتا تھا اور یا بے ہوش پڑا ہوتا تھا، آنے فیجیء الجائی، آنے والا آتا تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے کہتا ابو ہریرہ کو مرگی ہے، فرماتے اللہ کی قسم مرگی تو نہیں تھی لیکن میں ابو ہریرہ کو جو ہے وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس قدر نقاہت ہوتی تھی کہ مجھ میں اس کی بات کے جواب دینے کی بھی سخت اور ہمت نہیں ہوتی تھی، جو لمحہ ضائع نہیں کرتا تھا در نبی علیہ السلام کے جو ہے کہ بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے اندر۔ اس صحابی سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ جو ہے ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، فرمایا اقرأ بها فی نفسک یا
فارسی. فرمایا اس کو آہستہ پڑھ لو. اب صحابہ کرام جہاں تک آیت کا تعلق ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بھائی اللہ کے بندو کیوں قرآن کے سیاق و سباق بھی دیکھ لو، اس کا تعلق تبلیغ کے ساتھ ہے، نہ کہ نماز کے اندر پڑھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے خود دیوبندی عالم آپ لے لیں. دو کا حوالہ میں عرض کروں گا. نمبر ایک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جس کو یہ لوگ عام طور پر مجدد کے لقب سے یاد کرتے ہیں. حالانکہ وہ تھانوی صاحب کا علمی اسٹیٹس اپنی جگہ پر الگ ہے کہ تھانوی صاحب بدترین متعصب حنفی تھے، ان کو مجدد کہنا بھی قرض مجدد کی توہین ہے. بہرحال کیونکہ وہ اپنے فرقے کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ معاملہ ان کا ان کے ساتھ ہے. تو تھانوی صاحب نے بھی الکلام الحسن ان کے ملفوظات ہیں جو مفتی محمد حسن نے لکھے ہیں، جنہوں نے جامعہ اشرفیہ کے بانیوں میں سے ہیں جو، تو انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آیت جو ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جو ہے یہ میرے نزدیک تبلیغ پر محمول ہے. یہ آیت کس پر محمول ہے؟ تبلیغ پر محمول ہے. جب بطور تبلیغ قرآن پڑھ کے سنایا جائے تو توجہ سے سننی چاہیے، خاموش نہ چاہیے تاکہ بات سمجھ آ جائے. یہاں قرات فی الصلاۃ مراد ہی نہیں، یہاں قرات فی الصلاۃ مراد نہیں ہے. یہی سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے. یہ الکلام الحسن ہے، مولانا شیخ علی تھانوی صاحب کے ملفوظات ہیں، ایک جلد کے اندر ہے، دوسرا حصہ صفحہ نمبر 212 ہے اس کا. اور پھر اس کے اسی طرح جو بندی عالم ہے مولانا عبد الماجد دریابادی، یہ مارکیٹ کے اندر آپ کو دیوبندی ایک تفسیر ملے گی تفسیر ماجدی کے نام سے، تفسیر ماجدی. یہ دیوبندی عالم ہے مولانا عبد الماجد دریابادی جو ہیں، ان کی یہ تفسیر ہے. انہوں نے بھی اس آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کے تحت باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے جب قرآن پڑھا جاتا تھا کافر لوگ شور مچاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ بیان کیا ہوا ہے. جیسے کہ قرآن کا بیان ہے کہ قرآن مجید نے بھی جو ہے کافروں کا یہ طرز عمل بیان کیا کہ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب قرآن پڑھا تو شور مچایا کرو تاکہ جو ہے تم ان پہ غالب آ جاؤ، انہیں سمجھ ہی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جب تمہیں واضح نصیحت کی جاتی قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تو خاموشی سے سنو تاکہ جو ہے تم پہ رحم کیا جائے. کہتے یہاں اصل تو اعتمادی مراد ہے کہ جب تبلیغ کے لیے واضح نصیحت کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے خاموش سننا چاہیے. کہتے اصل مفہوم تو اس کا اتنا ہی ہے. باقی ہمارے حنفیوں نے اس آیت میں توسع پیدا کر کے فاتحہ کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا. یعنی یہ کارستانی کن کی ہے؟ اپنے احناف کی ہے. نہ قرآن سے یہ تعید ہے کہ اس کو فاتحہ سے منع کرنے والی یہ آیت ہے، نہ احادیث سے یہ ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جتنے بھی حنفی ہیں بلا جو ہے وہ تقسیم خواہ دیوبندیاں یا بریلویاں، دونوں صبح اٹھتے ہی ان کی ایک اکثریت میجورٹی جب تک جو ہے یہ اس آیت کی مخالفت نہیں نہ کر لیتے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. کبھی غور کیا آپ نے؟ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ. آپ کبھی کسی مسجد میں چل جائیے دیوبندی کی ہو یا بریلوی کی، آگے جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے صفوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آنے والا مغدی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سنتے ادا کر رہا ہوتا ہے. اب اس سے پوچھئے حضرت وہ آیت کدھر گئی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ. قرات ہو رہی ہے، امام پڑھ رہا ہے اور ادھر آپ پیچھے سنتے پڑھ رہے ہیں، تو کدھر گئی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون. باقاعدہ آگے سلفی فتوے موجود ہیں اور حنفی علماء باقاعدہ کہتے ہیں جب تک آپ کو ایک رکعت ملنے کی توقع ہو نا تو آپ جو ہے کوئی بات نہیں، آپ سنتے پہلے پڑھ لیں پھر بعد میں آگے جماعت سے ملے اور پیچھے سنتے پڑھی جا رہی ہوتی. کدھر گئی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون. ویسے بھی جب آپ نجائز نہ حق ظلم کریں گے نا قرآن کے معانی مفاہیم پہ تو پھر بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ہے نا، ایک آدمی پیچھے سے آیا، جماعت کھڑی ہے، مسبوق ہے یہ بندہ، بعد میں ملنا چاہتا جماعت میں. اب امام قرات کر رہا ہے، یہ جماعت میں کیسے ملے گا؟ اس نے امام میں شامل ہونا ہے، کہتے شامل ہوگا اللہ اکبر کہہ کے کہ ویسے بغیر کہنے کے. اب اگر یہ تکبیر کہے گا تو یہ قرآن کی مخالفت ہوگی. وَإِذَا قُرِئَ
کیونکہ حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اچھا اگر وہ تکبیر نہیں کہے گا تو وہاں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا بھی فیصلہ کرو اس کو کس میں کھاتے میں ڈالنا ہے جو بعد میں آگے جماعت سے ملنا چاہتا ہے۔ اگر وہ تکبیر کہتا ہے تو اذا قرئ القرآن کی مخالفت لازم آتی ہے، نہیں کہتا تو وہ نماز میں شامل نہیں ہو سکتا۔ نقصان کس کا ہوا؟ آپ کے فرقہ وارانہ تشدد کا، جب نحق ایک آیت کو غلط جگہ پہ اپنے منطبق کر کے قرآن کی ٹکراؤ پیدا کیا، کیونکہ یہ فرقہ وارانہ ظالمانہ پالیسی انداز ہے جو ان کو باقاعدہ مدارس کے اندر جو ہے انکار حدیث کے جراثیم جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ اصول شاشی پڑھیں، آپ جو ہے نور الانوار پڑھیں، وہاں پر یہ بدترین ظلم ہوگا کہ اپنے حنفی مسائل کو سیدھا کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات میں ٹکراؤ پیدا کیا جائے گا، قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا کیا جائے گا، ان کو ٹکراؤ پیدا کر کے الیاذ باللہ ان کو جو ہے پھر کنڈم اور باطل کیا جائے گا، اور پھر اپنا جو ہے وہ لچ تڑا جائے گا، اور اپنی جو ہے وہ خرافات جو ہیں، اپنا باطل نظریہ، اپنا فرقہ وارانہ جو مسئلہ ہوگا نا اس کو جو پھر ٹھونس دیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے نور الانوار اٹھا کے دیکھیں، آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حنفی مذہب میں تو یہ قابل عمل بھی نہیں آیا تھا، کیوں؟ علامہ اللہ جیون حنفی نے نور الانوار میں لکھا ہے، ایک یہ آیت ہے اور دوسری آیت ہے سورہ مزمل کی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہتے ہیں اب جو ہے جب فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کا سیاق و سباق پڑھیں، نماز با جماعت کا ذکر اور مقتدیوں کو حکم ہے، یہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کن کو حکم ہے؟ مقتدیوں کو حکم ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ نماز با جماعت کا ذکر ہے اور جمع کے سیغے کے ساتھ قرات کا حکم ہے، مقتدیوں کو حکم ہے، اب جماعت ہے۔ اور اس دوران جو ہے کہنے لگے کہ یہ دونوں آیتیں جو ہے وَإِذَا، اب جو ہے یہ آیت فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پہلے اس کی دلالت سمجھ لیں۔ کہتے ہیں اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے، اس کو پہلے ذکر کیا اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کو بعد میں ذکر کیا، پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، یہ جو پہلی آیت ہے نا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ اپنے عموم کی بنا پہ مقتدی کے اوپر قرآن پڑھنے کو لازم قرار دیتی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ مقتدی قرآن پڑھے، اور یہ بات کس کی ہے؟ مولا جیون حنفی کی نور الانوار کے اندر کہنے لگے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ جو منع کرتی ہیں، لہذا دونوں آیتیں متعارض آ گئیں، وَإِذَا تَعَارَضَتَا تَسَاقَطَا، دونوں ٹکرا گئی، دونوں ہی جو ہے وہ ساقط ہو گئی، اب دونوں قابل عمل نہیں ہے۔ حدیث آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، جو ہے اصول شاشی پڑھ کے دیکھ لوں کہ یہ حدیث ہے جی اور یہ قرآن کے کیا خلاف ہے جی۔ اچھا جی پھر اب کیا کریں؟ یہ حدیث جو ہے یہ قرآن کو قدیس ہے، حدیث جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظنی ہے، تو لہذا ظنی جو ہے وہ قطعی کی تخصیص کی اہل نہیں ہے، قرآن خاص ہے، یہ جو ہے ظنی ہے، ظنی کے ساتھ جو ہے قطعی پہ اضافہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ حدیث خبر واحد ہے، خبر واحد ظنی ہے، ظنی کے ساتھ قرآن پہ اضافہ نہیں ہو سکتا، لہذا آپ پوری اچھی نماز کا نقشہ دیکھ لیں، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ آپ کا قیام ہے، قیام میں پورا سیدھا کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آتمان دیگر قیود جو ہیں حنفی مذہب کے اندر سے پوچھے، قرآن میں تو ہے کہ جو ہے قوموا للہ قانتین، اب حدیث قرآن کے اندر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے، آپ نے جو ہے قوموا للہ قانتین کی بنیاد پہ یہ اضافہ ہاتھ باندھنے خبر واحد سے کیوں کر لیا؟ رکوع کا ذکر ہے، فاجا ورکعوا مع الراکعین، اب رکوع ہے نا، اب انکار حدیث کا رنگ دیکھنا، جب فورکعوا مع الراکعین کہتے ہیں جی رکوع ہے، اب فقہ حنفی کے اندر نہ یہ دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پہ رکھنی ضروری ہیں، نہ یہ بازو سیدھے کرنا ضروری ہے، نہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونا ضروری ہے، نہ نماز میں طمانینت، سکون، اطمینان ضروری ہے، یہ کوئی چیزیں جو ہے وہ رکوع میں ضروری نہیں، اسی لیے جو ہے آپ ان کی کتابیں پڑھ لیجیے، الہدایہ پڑھ لیجیے، جو بھی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ رکوع کا معنی ہے الانحناء، جھکنا، لہذا آپ جو ہے قیام سے ہلکا سا جھک گئے نا، آپ کے ہاتھ درمیان میں لٹکے رہے کوئی بات نہیں، تو آپ کا رکوع ہو گیا۔ وہ بھئی کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجو صلاتن حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، جب تک بندہ کمر کو سیدھا نہیں کرتا جو ہے اس کا رکوع اس کو کفایت نہیں کرتا، سجدہ اس کو کفایت نہیں کرتا۔ کہنے لگا نہیں دیکھیں بات وہ ٹھیک ہے آپ کی کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا جب آسیابی آیا تو اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، آ کے بارگاہ نبی میں سلام عرض کیا، تو نبی علیہ السلام نے ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز
نہیں پڑھی تو کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، اب یہ ہے تو دلیل حدیث تو دلیل ہے کہ اطمینان سکون سے نماز پڑھنا فرض ہے، تمام فرض ہے، کہتے ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں نا رکوع کا لفظ خاص ہے، اور یہ جو جسے آپ کہہ رہے ہیں جس میں کمر سیدھی کرنے کا ذکر ہے، بازو گھٹنوں پہ رکھنے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنے کا ذکر ہے، بازو بالکل سیدھے ہونے کا ذکر، نماز میں اطمینان سکون کا ذکر ہے۔ بھائی دیکھیں یہ ساری حدیثیں جو ہے نا یہ خبریں واحد ہیں اور یہ جو ہے ضمنی ہے، لہذا جو ہے وہ خاص ہے، جو ہے رکوع کا لفظ خاص ہے، لہذا ان حدیثوں سے قرآن پہ اضافہ نہیں ہو سکتا، لہذا رکوع کا معنی ہے جھکنا، اگر آپ ہلکا سے جھکے ہوگے آپ کا رکوع دا ہو گیا، ان حدیثوں کے ساتھ قرآن پہ اضافہ نہیں ہو سکتا، لہذا نہ رکوع کا میں کمر سیدھی کرنا لازم ہے، نہ جو ہے نماز میں اطمینان سکون ضروری ہے، اسی لیے نماز کے ساتھ یہ ظلم کرنا، کوارڈ جو ہے نماز کو جو ہے موٹر وے کی سپیڈ پہ پڑھنا اور ٹھکا ٹھک، یہ جو ہے ان کے ہاں معیار فقاہت ہے۔ بات لمبی ہوگی، آخری بات میں بات ختم کر دیتے ہیں، یہ معیار فقاہت ہے۔ آپ کبھی مولانا محمود صاحب دیوبندی کی تقریر ترمذی کی شرح پڑھیں گے، ملائی تقریر عربی کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اردو کے اندر بھی وہ موجود ہے، دو الگ الگ ناموں سے، عربی کے اندر تقریر ترمذی کے نام سے ہے، اردو کے اندر البرد الشذی علی جامع ترمذی کے نام سے مقبۃ الخلیل نے بھی شائع کی ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے من ادرک رکعتن قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ، حنفی پورے حنفی اس آدھی حدیث کے کلی منکر ہیں سارے۔ اس انکار کی تفصیل پڑھنی ہو تو آپ درس ترمذی کے اندر تقی عثمانی کی بات ساری کھول کے پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قدر نصوص کا انکاری ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نصوص میں تقلید نہیں کرتے، اعلانیہ نص کی مخالفت کرتے ہیں اپنے امام کے مذہب کی بنیاد پر۔ آپ ساری وہ تعویلات باردہ فاسدہ قاصدہ وہ ساری تعویلات آپ تقی عثمانی کی درس ترمذی میں دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح دیدہ دنستہ جو ہے یہ ظلمن جو ہے وہ احادیث کا اس حدیث کا ایک حصے کا انکار کرتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا محمود دیوبندی نے لکھا یہ نماز میں اطمینان بھی فرض نہیں جو اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا ہے کہ ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم قم حتى تطمئن قائما ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، اطمینان سے سجدہ کر، اطمینان سے رکوع کر، اطمینان سے قیام کر، اطمینان سے بیٹھ، حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن فقہ حنفی میں کوئی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف کے ساتھ، اب فجر کی نماز کا وقت جب گزر رہا تھا، اتنا کو وقت رہ گیا، اتنا کو وقت بمشکل ایک رکعت پڑھی جا سکتی تھی۔ کتنا وقت باقی تھا؟ بمشکل کتنا پڑھا جا سکتا تھا؟ ایک رکعت پڑھی جا سکتی۔ کہتے ہوا کیا، اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قاضی ابو یوسف جو تھے نا ان کو امام بنا دے کہ تو نماز پڑھا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے نا کہ پٹھان حضرات دن ماں بڑی تیز پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں یا یزدی بھی ہیں ماں بڑی تیز پڑھتے ہیں، ٹینشن نہیں لینی، یہ میارے فقہا ہے ان کے اللہ نے بہت ہدایت دے دیا۔ کیا کیا قاضی ابو یوسف کو امام بنا دیا۔ اچھا وقت کتنا، پہلے یہ ذہن میں رکھنا کتنا وقت ہے؟ بمشکل ایک رکعت پڑھی جا سکتی۔ یہ میرے الفاظ نہیں، آپ الورد الشذی بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، آپ عربی جو ہے وہ تقریر ترمذی وہاں بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، تحت من ادرک رکعتا قبل ان تطلع الشمس ادرک الصلاۃ، اس کے تحت۔ کہنے لگے قاضی ابو یوسف نے نماز پڑھائی اور جو ہے وہ جلدی جلدی تیز تیز نماز پڑھائی، صرف 6 فرائض کو سامنے رکھا، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور قعدہ، اور کہنے لگے کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھا کر کے وقت بچا لیا۔ وقت کتنا تھا؟ ایک رکعت بھی بمشکل تھی، اور پڑھائی کتنی ہے؟ 2، اور 2 پڑھا کے وقت بھی، اور ہے کون؟ امام اعظم جسے کہا جاتا ہے۔ اب ایمان سے بتلاؤ کہ یہ نماز کون سی نماز تھی؟ نماز پڑھی اور امام ابو حنیفہ نے آگے سے اس کو ڈگری جاری کر دی فقاہت کی۔ کیا فرمایا؟ سارا یعقوبنا فقیہا، قاضی ابو یوسف کا نام یعقوب ہے، فرمانا کہ سارا یعقوبنا فقیہا، ہمارا یعقوب فقیہ ہو گیا، نماز بھی پڑھا گیا، وقت بھی بچا گیا، نالے چوپڑیاں نالے 2 گویا کہ یہاں فقاہت نام ہے دین کو جو ہے وہ کھلواڑ کر، دین سے کھلواڑ کو کرنے کا نام ہے، اور دین کے ساتھ کھیلنے کا، اور اپنی فکی مشکافیوں کے آگے معاذ اللہ دین کو ذبح کرنا جو ہے ان کے ہاں جو ہے یہ فقاہت ہے، یہ معیار دین ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔
تو اس لیے جو ہے یہ بات جو ہم نے سیکھی یہ ایتیں بھی قابل عمل کے نزدیک نہیں ہے، جس سے اس معاملے کے اندر واضح ہے، صرف سینہ زوری کر کے جو اس مسئلے سے روکا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلام میں سب سے پہلے با ہے، یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں طرح پڑھ لیا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا فرق آپ نے پڑھا ہوا ہوگا کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر دوام ہوتا ہے، جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر دوام نہیں ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمپل سی کلام لے لیں نا کہ قام زید اور زید قام، قام زید فعلیہ جملہ ہے اور زید قام یہ اسمیہ جملہ ہے، لیکن مفہوم ظاہری ترجمہ تو تقریباً ایک جیسا ہی ہوگا، لیکن مفہوم کے دلالت کے اعتبار سے اس میں بنیادی ایک فرق ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کو اگر آپ جملہ جو ہے وہ اسمیہ بنائیں گے تو جو ہے ابتدائی یا شروعی وہ آپ جو ہے آخر میں نکال لیں گے۔ عام طور پر جو ہے کیونکہ کلام پڑھنے سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، جو شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کس سے ہے؟ بسم اللہ، وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو ہے بسم اللہ سے جو اللہ کے نام، لفظ اللہ اس والے سے امام بیضاوی نے بڑی تفصیل کی ہے۔ آپ نے جو واحد بخاری پڑھے ہیں، انہوں نے اگر بیضاوی پڑھی ہے تو انہوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ لفظ اللہ جو ہے آلیہ یا اللہ سے یہ بنا ہے، اسم مفعول کا، یہ اسم مفعول کے معنی میں معلوم مجبوری، یعنی اس طرح لاچاری مجبوری میں جس ہستی کی طرف جو ہے وہ پناہ پکڑی جائے اس کو جو ہے وہ الہ کہتے ہیں، یعنی الہ بمعنی معلوم، اور اسی پہ جب الف لام لگایا تو بن گیا لفظ اللہ۔ تو اس لیے جو ہے بار یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی دو صفات الرحمن اور الرحیم، یہ رحم سے جو ہے دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں، رحمان بھی مبالغہ صیغہ، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ جب یہ صیغے مبالغے کے ہیں تو ان کا ترجمہ بھی اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ امرزا کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں گے، اس میں بسم اللہ کا یہ ترجمہ بھی ان صیغوں کے مطابق نہیں کیا گیا ہے، جس کو جو عشقیہ ترجمے کے جو ہے وہ ٹائٹل کے اوپر عوام کو چورن دیا جاتا ہے، سمجھے؟ وہ ترجمہ بھی اس سے درست اس کا نہیں ہے، بسم اللہ کا بھی ترجمہ جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اور لفظ رحمان اور رحیم، اب ان دونوں کے معانی کا جہاں تک تعلق ہے، اس حوالے سے اہل علم نے کئی ایک فروق بیان کیے ہیں کہ کسی نے کہا کہ رحمان جو ہے اس کا تعلق دنیا کے اندر رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، رحیم کا تعلق آخرت کے اندر جو ہے لوگوں رحمت کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ۔ کسی نے کہا کہ یہ رحمان جو ہے یہ عام ہے اور جو ہے مسلمان یا کافر سب کے اوپر رحمت کے لیے ہوگا، لیکن جو ہے رحیم اس رحمت کے جو قیامت والے دن صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور لیکن یہاں پر مولانا مودودی نے بھی صفات کے مسئلے میں جو ٹھوکر کھائی ہے، انہوں نے بھی جو ہے اس آیت کا جو ہے مفہوم، دونوں آیت جو ہے صفات ہے اللہ کی، چونکہ وہ صفات میں بھی بدترین کبھی جامع ہوتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ بدترین معطلا میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہیں پر وہ عقل پرستی کے اندر گرے ہوتے ہیں مولانا مودودی صاحب۔ تو انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے اس جو ہے صفت رحیم جو ہے اس کو مہمل اور بیکار بنا دیا۔ کہنے لگا یہ تو صرف جو ہے ایسے سمجھ لیں جیسے آپ نے ایک چیز کو بیان کرنا کہ یہ چیز سفید ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھرپور انداز سے واضح کروں یہ سفید ہے، آپ کہتے ہیں گورا چٹا، اب گورا تو پہلے ہی ہے تو چٹا کے ساتھ اس کو مزید پختہ کر دیا۔ یا جو ہے ایک آدمی لمبا ہے تو اس پہ اللہ صاحب نے ترنگا لگا دیا، لمبا ترنگا کہ بہت زیادہ وہ کیا ہے لمبا ہے، تو اس کا مجھے مولوی مودودی کا یہ ظلم دیکھا جائے تو پھر تو علیہ باللہ یہ سے جو ہے لفظ جو ہے محمد بے معنی اور بیکار ہو کے رہ جاتا ہے، جو صفات کے معاملے میں کفر والا معاملہ ہے یہ انکار کے مترادف ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے دونوں میں ایک جو بنیادی علمی فرق ہے نا وہ آپ نے سمجھ لینا ہے، یہ دونوں صیغے جو ہیں رحمان مبالغے کا صیغہ ہے۔ ایک تو یہ لفظ رحمان جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں ہے۔ جیسے کفار مکہ نے بھی اعتراض کیا تھا
جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیبیہ کے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے یہ رحمان کون ہوتا ہے رحیم کون ہوتا ہے، آپ یہاں پر لے بسمک اللہم، آپ جو ہے لکھے بسمک اللہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا علی سے کہا تھا لکھ دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی یہ بات فرمائی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، او بھئی اللہ کو تم لفظ اللہ سے پکارو یا لفظ رحمان سے پکارو، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو یہ رحمان فعلان سے اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ جو ہے وہ رحمت کرنے والا، اس کے اندر مبالغہ ہے۔ لیکن اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر دوام کا معنی نہیں ہوتا، جیسے لفظ ہوتا عطشان فعلان کا وزن، غضبان فعلان کا وزن ہے، عرفان بہت بھوکا۔ تو اب یہ الفاظ جو ہیں ان کے اندر جو ہے مبالغے کا معنی تو ہے لیکن دوام کا مفہوم نہیں ہے۔ غضبان لیکن یہ ہمیشہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی وقت ختم بھی ہو سکتا ہے یہ معنی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے والے سے قرآن مجید میں نا جب ہارون علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھا قوم کا معاملہ برا تھا تو انہوں نے جو ہے ان کو پکڑا غضبان، تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، تو بعد میں جب حقیقت سمجھ آئی تو وہ غضبان کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے مبالغہ رحمان میں مبالغہ تو ہے لیکن لفظ رحمان میں دوام نہیں ہے، اور لفظ رحیم فعیل کا وزن ہے جس کے اندر مبالغہ بھی ہے اور دوام بھی ہے۔ رحیم میں مبالغہ بھی ہے اور دوام بھی ہے، تو جب دونوں صفات کو ملائیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ وہ اللہ جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی جس کی مہربانی شفقت رحمت ہے بھی بے حد و حساب اور ہے بھی دائمی اور مستقل، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی۔ رحمان کثرت پہ دلالت کرے گا اور رحیم دوام پر دلالت کرے گا۔ جب دونوں کو ملائیں گے تو معنی بن جائے گا کہ وہ ذات اللہ کی بہت زیادہ مہربان اور ہمیشہ نہایت رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے جو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے اور باقاعدہ لوگ بڑے تقدس کے ساتھ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے بسم اللہ کی جگہ پر جو ہے وہ عدد گنتی لکھنا، اور اس کو لوگ متبرک سمجھتے ہیں۔ 786 ہے، لوگوں نے بسم اللہ کے طور پہ لکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ کفر ہے، گنتی کے اندر یہ الفاظ لکھنے حرام ہے۔ یہ بھی سمجھ لیے کیوں ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو 786 ہے یہ بسم اللہ کا عدد بھی نہیں ہے، یہ بھی لوگ غلط لکھتے ہیں۔ 786 بسم اللہ کے اعداد کو اگر نکالا جائے، میں اس کا طریقہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ نکالیں گے تو وہ بڑھے گا 787 787 787 ہوتا ہے بسم اللہ کے اعداد کا مجموعہ، نہ کہ 786۔ پہلے نمبر پر یہ حرام کیوں ہے؟ یاد رکھیے قرآن مجید بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے جو اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، جبکہ اعداد جو ہیں یہ چیز کلام اللہ نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ دوسرا فرق، بسم اللہ جو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بسم اللہ کی با پہ بھی 10 نیکیاں، سین پہ بھی 10 نیکیاں، میم پہ بھی 10 نیکیاں، الف پہ بھی 10 نیکیاں، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کو گن لیجئے، لام مشدد ہے تو وہاں پر لام مشدد ہوگی تو 20 نیکیاں 2 لاموں پہ، تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں، جبکہ جو عدد آپ پڑھتے ہیں اس کو تو آپ کو نیکی ایک بھی نہیں ملنی آپ۔ پھر تیسرا بڑا فرق جو ہے، یہ لفظ جو گنتی آپ اعداد کی نکالیں گے، یہ گنتی جو ہے مشکوک اور محتمل ہے، یہ جو ہے کسی کفر یا شرکیہ لفظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، کسی اچھے لفظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔
جس کی ایک مثال لے لیجیے. ہمارے معاشرے کے اندر بسم اللہ کے لیے جو عدد بیان ہوتا ہے نا وہ 786 ہوتا ہے. حالانکہ انہوں نے کہا وہ بھی غلط، لیکن آپ ہندوؤں کا ایک شرکیہ نعرہ ہے اپنے دیوتا کے نام پہ، جو اس کی جو ہے وہ استعانت مدد کے لیے جو اسے نعرہ لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہرے کرشنا. آپ علم العداد کی روشنی کے اندر ہرے کرشنا لفظ جو ہے اس کے عدد نکال لیجئے، بے عین ہی 700، جس کا مجموعہ بنے گا 786. اب 786 ہے، بسم اللہ کا بھی عدد آپ نے وہی بنایا ہوا ہے، اور ایک شرکیہ غیر اللہ سے جو ہے بتوں سے مدد مانگنے والا جو جملہ ہے اللہ سے بغاوت پہ مبنی، اس کا مجموعہ بھی 700 کیا ہے 86 ہے. تو اب تمیز فرق اس بنیاد پہ ہے. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی ابتدا تحریرات میں اللہ تعالیٰ نے تحریرات کا ادب کیا سکھایا کہ تحریرات کا ادب، وہ آپ خط لکھیں، وہ آپ کوئی کتاب لکھیں، جو بھی چیز لکھیں، تحریرات جو ہوں اس کی ابتدا آغاز جو ہے وہ رسالہ ہو خط ہو، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. رب نے قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے کیا. یہی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. آپ کو جو ہے قرآن مجید میں سید رسول سلیمان علیہ السلام کا خط دے دیے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلقیس کو خط لکھا تو خط کی ابتدا کس چیز سے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ خجان بادشاہوں کے نام خط لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ملک فلان. یہ جو ہے خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور فلاں بادشاہ کے نام جو ہے یہ خط ہے. تو نبی علیہ السلام جو اگر صحابہ تابعین کا بھی یہی طریقہ ہے. تو قرآن نے جو ہے بسم اللہ کو چھوڑ کے 786 لکھنا، یہ قرآن کی بھی مخالفت ہے، انبیاء علیہ السلام کی مخالفت بھی ہے، رسول اللہ کی مخالفت بھی ہے، اور اصحاب محمد سلف صالحین جو ہے ان کی بھی مخالفت ہے، اور پھر ہے بھی مشکوک اور غیر شرعی معاملہ ہے. اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیجیے کہ یہ علم العداد بنتے کس سے ہیں. یاد رکھیے کوئی بھی گنتی ہوتی ہے نا، عربی میں آپ گن لیں، انگلش میں گن لیں، اردو میں، تو اس کی گنتی کی عام طور پر جو ہے وہ 3 حیثیتیں ہوتی ہیں: اکائی، دہائی، سینکڑا، بلکہ 4، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جو علم العداد ہوتا ہے نا، اس کا مجموعہ ہوتا ہے ابجد، یعنی علی حمزہ با جیم دا، علی با جیم دا، ابجد، ہووز ہا باو زا، اور حتی ہا طوا یا. یہ ہے الحروف جو اکائیاں کہلاتے ہیں، ابجد، ہووز، حتی. پھر آگے ہے دہائیاں اس کی، کالیمن اور صافس. کاف، لام، میم، نون. کاف کے بنیں گے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون 50، اور سین کے 60، عین کے 70، اور فا کے 80، اور سواد کے 90. ٹھیک ہے، یہ دہائیاں ہیں، کالیمن، صافس. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں سینکڑے. کرشک، ٹھیک ہے، کاف کا 100، را کا 200، شین کا 300، اور تا کا 400. ساخز، سا، خا، زال، اور جو ہے سا کا 500، خا کا 600، زال کا 700. اور پھر زازو، زاد، زوا، غین. ٹھیک ہے جی، زاد کا جو 800، زوا کا 900، اور غین جو ہے وہ ہے 1000. یہ ہے اس کی گنتی کا انداز، اکائیاں، دہائیاں، سینکڑے. ان علم العداد کے اندر ہم روپیے جو سارے ہوتے ہیں نا، یہاں سیر پیڑ وغیرہ طویل لکھتے ہیں لوگ گنتی میں، نقش کا میں لکھ کے لگایا ہوتا، گنتی لکھی ہوتی ہے. وہاں بیچارے عام بندہ تو سمجھتا بڑا متبرک ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس ظالم نے آپ کو لکھ کے کیا دیا، جو گنتی میں آپ کو لکھ کے دے دی ہے، کہ اس نے کفر شرکیہ الفاظ کا مجموعہ آپ کو لکھ کے دیا ہے، کہ اس نے قرآنی آیات لے کے دی ہے. وہ برکت رب کے کلام میں ہے، برکت رب کے بیان کردہ جو ہے وہ الفاظ میں ہے، اللہ کی صفات میں ہے، کہ میری آپ کی گنتی کے اندر ہے. لگایا بطور برکت ہے، اور رب کا نام لکھنا اس میں گوارا نہیں ہے، لکھی اپنی من پسند کی
چیزیں ہیں، تو اس لیے اس عدد کے اندر چیزیں لکھنا بھی حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریف، یہ لفظ حمد جو ہے مصدر ہے، اور یہاں پر جمع کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ الف لام جو ہے یہ استغراقی ہے۔ حمد کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری تعریف للہ رب العالمین، وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی۔ دیکھو کوئی بھی بندہ ہے، آپ اس کی کسی بھی خوبی کی بنیاد پر آپ تعریف کریں تو دیکھیں وہ خوبی اس کو عطا کس نے کی ہے۔ اگر آپ کسی کے حسن کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں تو بھئی وہ حسن اس کی ذاتی کاوش ہے، وہ حسن اس کو کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تو اس کو یہ تو مخلوق ہے، اس کو تو حسن ملا ہے، تو پھر اصل تو اس حسن پہ تعریف کا حقدار وہ رب ہے جس نے یہ حسن پیدا کیا۔ کسی کی اعلیٰ کاراگری دیکھ کے آپ اس کی تعریف کرتے تو اس کو یہ عقل صلاحیت دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اس تعریف کا اصل حقدار کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے الحمد، ساری تمام تعریف للہ، اللہ کے لیے۔ تو یہ توحید کی دو قسمیں جو ہے یہ تینوں قسمیں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ توحید کی پوری ہو جائیں گی۔ ایک تو لفظ اللہ سے توحید الوہیت کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہی ہے، راز جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نفع نقصان کا اختیار اسی کے اندر ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے، تو امید بھی اسی سے رکھنی ہے، ڈرنا بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے جی، اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، توکل اعتماد کرنا ہے تو اسی سے کرنا، امیدیں رکھنی ہے تو اسی اللہ سے۔ جملہ اقسام جو ہے وہ ساری کی ساری کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اور توحید ربوبیت یہ جو ہے کہ پوری کائنات کا رازق، ان کو دینے والا، پالنے والا، کھلانے والا، ان کی ضرورت آئے پوری کرنے کون ہے؟ اللہ تعالی رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ یاد رکھیے اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے جس کو منوایا ہے نا توحید کو اصل بنیاد پر، وہ توحید الوہیت ہے، اور توحید ربوبیت جو ہے اس کو اللہ تعالی نے دلیل بنایا ہے توحید الوہیت کی۔ یا ایھا الناس بولو، اے لوگو تم اللہ کی بات کرو۔ کون اللہ؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ بندگی حقدار اللہ، کیوں حقدار؟ کیونکہ تمہارا خالق وہ ہے، تمہارا بھی، تمہارے اباء و اجداد کا خالق بھی اللہ ہے۔ اور اوپر الرحمن الرحیم بھی آگے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء، یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس پر ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو توحید کی یہ تین قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا، العالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالمین، اور عالم جہان کو کہتے ہیں، اور یہ جہان دنیا ہو، یہ جہان آخرت ہو، ٹھیک ہے، آسماوی جو ہے وہ جہان ہو، یا فلکی یہ نیچے سفلی ہو، یا علوی جہان ہو، تمام کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں ان سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس پر ہم نے پہلے آپ کو فرق بھی بیان کرے، تفصیل پر بسم اللہ میں ہم نے کر دی ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا۔ یہ مالک یوم الدین، اس میں دو قراءات ہیں، ایک ہے مالکی یوم الدین، مالک کہتے ہیں بادشاہ، اور مالک جس کی ملک کے اندر جس کے جو ہے وہ حکومت میں کوئی چیز ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ بھی ہے اور ہر چیز کا مالک بھی حقیقی اللہ ہے۔ دونوں قراءتیں درست ہیں، اسی لیے بعض مصاحف جو ہیں آپ ان پہ دیکھیں گے نا، یہ لفظ الف کے بغیر لکھا ہوتا ہے،
لیکن لام کے پہلے جو ہے میم کے اوپر کھڑا زبر جو ہے وہ الف جو ہے وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہ اس لیے ایسا لکھا ہوتا ہے تاکہ دونوں قراتیں جو ہیں وہ اس کے جو ہے رسم سے دونوں قراتیں پڑھی جا سکے، مالک یوم الدین میں اور مالک یوم الدین جو ہے وہ بھی پڑھا۔ اور دین یہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ، عوض، جزا۔ یہ دانا یدینوں سے یہ لفظ بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بدلہ، عوض، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن کو یوم الدین، بدلے کا دن اس لیے بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو، ہر چیز اچھے کو، آدمی کو اچھے کو اس کی اچھائی کا صلہ ملے گا اور برے آدمی کو اس کی برائی کا بدلہ اور صلہ ملے گا۔ نہ صرف انسانوں کو، مکلف مخلوق کو، بلکہ رب کا عدل و انصاف تو اس حد تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے انسان جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، حتیٰ کہ اگر کسی ایسی بکری نے جس کے سر پہ سینگ تھے، اس نے ایسی بکری کو مارا ہوگا جس کے سر پہ سینگ نہیں ہے، تو اس کو اس سے بدلہ دلوایا جائے گا، ثم یصار ترابا، اور پھر ان کو جو ہے وہ جانوروں کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کو بھی جو باہمی ظلم ہے ان کا بھی بدلہ جو ہے وہ دلوائے گا۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ہمارا ٹائم ہو چکا، ویسے بھی آگے اب جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں بھی عقیدے کی دو بڑی اہم ابحاث ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے کیونکہ تفصیل طرح میں تھوڑی سی تو اس لیے ہم نے اس کو یہیں پر بس کر دیا۔ ایک ہمارا وقت پورا ہو گیا، پھر دوسرا وہ اس میں چونکہ طوالت ہے وہ بات ذرا کچھ لمبی ہے اور سمجھنے والی ہے، عقیدے سے متعلقہ بھی ہے، اور معاشرے کے اندر لوگ اس کے اندر جو ہے کئی ایک خامیوں غلطیوں میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ زندگی صحت رکھے تو ہفتے والے دن جو ہے پھر انشاءاللہ یہاں سے سبق شروع انشاءاللہ کریں، کیونکہ جمعے والے دن تو کلاس ممکن نہیں ہے، چونکہ جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تو ہفتے والے دن سے انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے تو ہم پڑھیں گے۔ اتوار کی ہم چھٹی نہیں کرتے صرف جمعے کی، چونکہ جمعے والے دن جمعے کی تیاری کریں، جمعہ پڑھنا ہوتا ہے اور جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، اس لیے انشاءاللہ اب زندگی رہی تو ہفتے والے دن انشاءاللہ کلاس ہوگی اور یہی سے ہمارا سبق شروع ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی جی نہیں، کون سی بتخذ